اب دیکھو جمعے کا مبارک دن ہے اور ہفتہ بھر میں بڑا دن ہے جمعہ. تمام شرائع کو جمعہ دیا جاتا تھا، لیکن جب وہ نافرمان ہو جاتے تھے تو ان سے جمعہ چھن جاتا تھا. یہود نے سنیچر لے لیا اور عیسائیوں نے اتوار لے لیا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ دین کی برکت سے جمعہ نصیب فرمایا ہے. بلکہ حضرت اقدس امام العصر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبت ہے سنیچر، یہ بھی جمعے کا نام ہے. سبت کے معنی ہے دنیا کا کام کاج نہ کرنا، اور یوم الاحد اتوار فرمائے یہ بھی جمعے کا نام ہے. دین کا کام خوب کرنا، عبادت خوب کرنا. صحابہ کرام کے بعض حضرات جمعرات سے تیار ہو جاتے تھے اور مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے جمعے کے لیے. کچھ حضرات ایسے تھے جو فجر میں تیار ہو کے آتے تھے. کچھ اس کے بعد. سنن ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عثمان آئے. آپ بڑے غصے ہو گئے اور خطبہ روک کے ان کو کہا کہ یہ آنے کا ٹائم ہے جو آپ آئے ہیں، اتنی دیر سے کوئی آتا ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ میں دور گیا ہوا تھا اور خوف تھا کہ جمعہ فوت ہو جائے گا، لیکن پہنچ گیا. صرف وضو کر کے آیا ہوں، نہا بھی نہ سکا. آپ نے کہا ولم تغتسل ایدانا، غسل بھی نہیں کیا ہے. تو علماء نے حضرت عمر کی ناراضگی سے استدلال کیا ہے کہ سویرے آنا اور نہا دھونا کامل سنت ہے، اور نفس وضو سے بھی جمعہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان مسائل سے کچھ بے خبر نہیں ہے، اور خود حضرت عمر نے بھی ان کو برقرار رکھا کہ پڑھے نماز. ابن عبد البر نے تمہید شرح موطا میں اس سے تقریباً 100 مسائل نکالے اور تائید کی ہے کہ مسائل جمعہ میں احناف کا موقف مبرہن ہے، دلائل کے ساتھ آراستہ پہ آراستہ ہے. تو جمعے کا دن عام دن نہیں ہے جیسے ہمارے زمانے کے ایک ناکارہ اور فحاش اور عیاش شخص نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی جماعت کے جرائم ختم نہیں ہو رہا ہے. قاتل الجمعہ. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. تن ہم داغ داغ شد بمب کو جانے ہم. آئے ہائے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب عمالقہ پر فتح مل گئی، بہت مشکل مسئلہ تھا، بنی اسرائیل منحرف ہو گئے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ جہاد. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کی فریاد سنی اور عمالقہ پر فتح مل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ چونکہ کل جمعہ ہے اور آج شب جمعہ ہے اور میں بہت خوش ہوں، عمالقہ پر فتح ملی یا عمالقہ پر فتح ملی. تو اس روایت سے شاہ انور شاہ نے استدلال کیا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی جمعہ مذہبی دن تھا، نہ کہ سنیچر. تبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ کل جمعہ بھی تو ہے. دیکھو جمعہ ایک جمعہ نہیں ہے، نا حیران کن بات ہے. اللہ اکبر. دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات بانی و مبانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بڑے لائق فائق پوتے تھے.
وہ ایک دن جمعے کے دن بلوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں جمعے کے فضائل بیان کر رہے تھے. مولانا یوسف صاحب بنوری نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھا لو، خطبہ دے دو، باقی فضائل بعد میں بیان کرو. قاری صاحب نے فرمایا بہت اچھا. لوگوں کا خیال تھا کہ جمعے کے بعد کیا 15-20 منٹ، عصر کی اذان تک 3 گھنٹے مزید بیان فرمایا. میں خود موجود تھا اس میں. واقعی دارالعلوم دیوبند کا محتمم ہو، اس کا علم اس موجودہ سمندر سے زیادہ ہو. میں نے آنکھوں سے قاری صاحب کا بیان سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک، مولانا شمس الحق افغانی ان کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہم طالب علم بیٹھتے. ان کا علم اور بحر اور تعمق اور دریائی معلومات مسلم تھی. تو دیکھو جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی جائے. معجم صغیر جلد اول صفحہ 181 پر عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ وکان یدیم ذالک، حضرت ہمیشہ پڑھتے تھے، ناغا نہیں ہوا ہے. امام ابو جعفر طحاوی نے جمعے کی مختلف صورتیں نقل کی، ویسے نقل کی، عصر کی، ظہر کی. تو اس طرح کہہ دیا کہ آپ نے جمعے کی فجر میں بھی اور صورتیں پڑھی ہوگی، لیکن وہاں پر ایک قابل عالم نے لکھا کہ نہیں پڑھی ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کب پڑھی ہے. آپ نے جب بھی سجدہ و دہر پڑھا الی الموت، ناغا نہیں فرمایا. اور جن بزرگوں نے لکھا ہے کبھی کبھی ناغا کرے، مولانا عبدالحی لکھنوی نے سیاہ شرح وقایہ کی شرح میں اور جمال الدین ذیلئی نے نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6 پر لکھا ہے کہ یہاں تو 2 سنت ہے، ایک پڑھنا ہے اور ایک ہمیشگی کرنی ہے. ہمیشہ پڑھنا ہے، ناغا نہیں کرنا ہے. توبہ توبہ. اب جمعے کی فجر ہو گئی اور سجدہ و دہر پڑھ لی گئی تو دیکھو پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ جو سویرے آیا فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ بَدَنَةً، گویا کہ اللہ کے راستے میں اس نے اونٹنی خیرات کی. تو دیکھو ساتھ ترغیب بھی دے رہے کہ صرف جمعہ رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں، خیرات اور صدقات بھی کرے قبل الجمعہ. فرمایا جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ بِالْبَقَرَةِ، جیسے گائے خیرات کی. جو اس کے بعد آیا جیسے بکرا، جیسے مینڈا، جیسے مرغا. اس زمانے کے لوگ تو وہ انڈے بھی نہیں دے رہے، سارے چلکے پھینک رہے خالی. تو آپ اپنے ضمیر کے ساتھ سوچے کہ یہ جمعے کے دن کے فضائل کیا ہے کہ پیغمبر امت کو ترغیب دے رہے کہ آپ جمعے کے دن گائے کٹوائے، توفیق ہے تو اونٹ نہر کرے، بکرے مینڈے خیرات کرے. یہ کسی اور دن کی فضیلت کہیں بھی اسلام میں نہیں، صرف جمعے کی. بہت سارے مسائل جہل کی وجہ سے چھپائے گئے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے رد المناطق میں کہ افسوس یا تو معلومات نہیں ہے، جہل بالمصالح الشرعیہ ہے، اور یا اس کے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو جمعہ مبارک کے بڑے فضائل ہیں، بڑے شکرانے ہیں. نہانا ہے، کپڑے پہننے، صاف ستھرے مسواک کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے، سویرے جانا ہے مسجد میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو ہریرہ نے آپ سے اجازت لی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے میں کھڑے ہو کر حدیثیں سناؤں. آپ نے کہا صحیح صحیح حدیثیں سناؤ. علماء کہتے ہیں یہ جمعے کا وعظ ثابت ہو گیا.
یہ جو خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے، کبھی کبھی تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمعے سے پہلے وعظ فرمایا ہے، اور خلفائے راشدین کا اور امت مسلمہ کا جو جمعے کا خطبہ ہے کامل و اکمل وعظ اور نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا، ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔